جناب ہانی، تم سے یہ امید نہیں تھی کہ میرے ساتھ اب تو دھیرے دھیرے اس نتیجے پہ پہنچ رہا کہ تمہاری بیماری بھی ایک بہانہ تھی جس کا مطلب مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنا ہے۔ تم تو کوفے کے بااثر لوگوں میں سے ہو نا، تمہیں اپنے شہر اور وطن والوں کی پرواہ نہیں؟ کیا کوفے کو ہمیشہ فتنہ و فساد اور جنگ کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ ابھی وہ زخم جو کوفے والوں پر معاویہ کے زمانے میں لگے تھے بھر نہ پائے کہ ایک اور جنگ بھڑکا دی، ایک اور مارے کا، بس خدا جانے کہ کس قدر بربادی ہوگی۔ بھائی توبہ کرو، خدا سے ڈرو، تمہیں روز قیامت ان خوریزیوں کا جواب دینا ہوگا۔ خدا ان پہ لعنت کرے جو خون اور خوریزی چاہتے ہیں۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ہم نے حکومت کو غصب کیا ہے، ہم مشرک ہیں۔ تم یزید کے نمائندے ہو، وہ غاصب حکومت ہے۔ جب تک وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا رہے گا میں اس کے شرک کی گواہی نہیں دے سکتا۔ خدا تمہارے باپ کی مغفرت کرے کہ تم خلیفہ کے شرک کے بارے میں احتیاط سے کام لے رہے ہو،
لیکن تمہارے کچھ دوستوں نے خلیفہ کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے. تم نے خلیفہ کی بیعت توڑ ڈالی ہے اور حسین ابن علی کو کوفہ آنے کی دعوت دی ہے. ہاں، میں نے حسین کے دعوت نامے پر دستخط کیے ہیں. سن لیا مسلمانوں، اس کا مطلب خلیفۃ المسلمین کے ساتھ بغاوت، یعنی ایسی جنگ کا شعلہ بھڑکانا جس میں خون ریزی اور برادر کشی ہوگی. مسلمان کے خون کا پیاسا ہوگا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی مسلمان سے مسلمان لڑے ہیں. اس کے بانی کون تھے؟ یہ بدعت تمہارے پیشوا علی کی تھی. تمہارے علی تھے جنہوں نے جنگ جمل شروع کی تھی. اچھا، ابن زیاد کے بارے میں تو سنا تھا کہ بڑا عقل مند اور بڑا سیاسی آدمی ہے. عرب کے صحرا نشین اور عرب کے جاہلوں کے لیے بھی تمہاری باتیں ہنسانے والی ہیں. مخالفت خلیفہ کرنا کہ جس کی بیعت مسلمانوں نے کی ہو ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کی ابتدا ام المومنین عائشہ اور خال المومنین معاویہ نے کی تھی. تم میری مخالفت کو عیب شمار کرتے ہو، کیوں اپنے بزرگوں کی مذمت نہیں کرتے؟ تمہارا ایسی دلیلیں پیش کرنا عقل مندی نہیں لگتی؟ مجھے اس بیماری کی حالت میں یہاں بلا کر بے عقلوں کی سی باتیں کرتے ہو. میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم نے ہم سے خیانت کی ہے. میں نے کب تم سے دوستی اور بھائی چارہ کیا تھا؟ میں تمہیں دشمن رکھتا ہوں. اپنے ساتھ دشمنی کرنے کو کیا تم خیانت سمجھتے ہو؟ خیانت کی ہے ہانی تم نے، خیانت. دشمن مردانگی سے میدان جنگ میں آتا ہے. اگر مرد جنگ ہوتے تو سامنے آتے، دشمن مرد میدان ہوتا ہے. اگر مرد میدان نہ ہوتا تو اس وقت یہاں نہ ہوتا. کیوں ابن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا؟ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ مسلم سے مل کر مجھے قتل کر دو اپنے گھر میں؟ اس وقت جب میں تمہاری عیادت کے لیے آیا تھا اور تمہارا مہمان تھا. تم جب میری عیادت کے لیے آئے تھے تو کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ تمہیں قتل کر دوں، لیکن خدا کا شکر کہ تم زندہ ہو. جب تم ٹھیک ٹھاک ہو تو میری خیانت کیسی؟ تم نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی یا نہیں؟ ابن عقیل بھی میرا مہمان تھا جس طرح تم میرے مہمان تھے. عجب. اچھا، تو اب مجھے تمہاری دشمنی کا وہم نہیں ہے. اب ہانی کی عزت نہیں رہی، چلی گئی. جو دشمن جھوٹ کو وسیلہ بنائے اس کا فاتحہ ہو چکا. مغل آؤ، آ کے ہانی ابن عروہ مزہجی کو ثابت کرو کہ کون جھوٹا ہے. یا امیر، یہاں سے نہیں، مقل. آگے چلے جاؤ. امیر، ممکن ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ اپنی ضعیف آنکھوں سے تمہیں پہچان نہ پائے. ٹھیک، جاؤ آگے چلے جاؤ. اطاعت. میں ہوں جناب ہانی، مجاہد حمسی، 3000 دینار شامی. تمہیں یاد ہے؟ پہچانا اسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پہلی جھوٹ. انا للہ پڑھا اور خود اپنی سزا معین کر دی. اس جھوٹے بڈھے کی سزا موت ہے. میں تمہیں نہیں ماروں گا کہ تم نے اعتراف کر لیا ہے، مگر بتانا پڑے گا کہ ابن عقیل کہاں ہے. جب تمہارے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں تو انہی سے معلوم کر لو. میری کیا ضرورت ہے؟ ہانی، جہالت نہ کرو. ابن عقیل میرے مہمان تھے. میری شرافت اور جوان مردی سے دور تھا کہ انہیں اپنے گھر سے باہر نکالوں.
وہ میرے مہمان تھے اور اپنے مہمان کی حفاظت کرنا میرا شرعی وظیفہ تھا، لہٰذا میں نے حفاظت کی۔ پوچھتا ہوں کہ ابن عقیل کہاں گیا؟ نہیں پتا۔ شہر میں ہنگامہ ہو گیا ہے، دروازے بند کر لو۔ شہر میں ہنگامہ ہو گیا ہے، دروازہ بند کر لو۔ شہر میں ہنگامہ ہو گیا ہے، اندر جاؤ اندر جاؤ، چلو چلو چلو، جلدی جلدی دروازہ بند کرو، لوگ شورش میں اتر آئے، تو بھاگو، ہٹو ہٹو، دروازہ کھولو، ہانی کو باہر لاؤ۔ کیوں گرفتار کیا ہانی کو؟ باہر لاؤ جلدی، کھولو کھولو دروازہ کھولو۔ سن رہے ہو دوستو؟ سن رہے ہو؟ یہ تمہارے قبیلے والے ہیں ہانی۔ بلا وجہ فتنہ و فساد برپا کرنا، لوگوں کو جنگ پر ابھارنا، یہ کوئی دکھ ہے؟ لو سنو تمہاری بغاوت کا ثبوت۔ امیر خلیفہ نے قبیلے کے سردار کو بلایا ہے کہ مثال کے طور پہ اسے بتا دیں کہ تمہاری آنکھ پر بہو ہے، لیکن باہر اس کے قبیلے والے دیکھو شور و غل مچا رہے، فساد برپا کر رہے ہیں، کہ کہیں ان کے سردار عالی قدر اگر خدا نخواستہ ہم سے گفتگو کر لے تو یہ ان کی توہین ہے۔ عجب مسلمان ہے، نمک حرام۔ امیر غضب ہو گیا، امیر غضب ہو گیا۔ ہانی کے قبیلے والے ہم پر چڑھائی کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ شور نہ کر ابن حریث، لو نہیں بتایا تھا؟ ابن حریث، میری پرواہ کیے بغیر جو کچھ قبیلے مزہجیان سے سنا وہ سب کچھ ان حضرات کو بیان کر دو۔ امیر وہ کہتے ہیں کہ اگر جناب ہانی کا ایک بال بھی ٹیڑھا ہوا ہم قصر کو جلا ڈالیں گے، اور امیر وہ اس طرح سے شعر پڑھ رہے ہیں: ہانی ہانی نہیں ہوگے فانی، اور تمہارا دشمن ہو جائے گا فانی، ابن زیاد تجھ کو ہم پلائیں گے پانی پانی۔ ان کے پاس صرف لاٹھیاں ہیں یا تلواریں بھی؟ میں نے تلواریں تو نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے انہوں نے تلواریں اپنے لباس میں چھپا کے رکھی ہوں۔ ہانی، تمہارے قبیلے والوں سے کیا طے ہوا تھا؟ ہم نے کوئی پیمان نہیں باندھا تھا۔ وہ جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، دیر یا سویر سارے کوفوں میں اس بات کا اثر دکھائی دے گا۔ یعنی ہم اور تم اور یہ ہمارے سارے اقدامات سب بیکار ہیں، یعنی ہانی کے سامنے ہم سب چقندر ہیں؟ ہاں، بکواس کر رہا ہے امیر، یہ سارا شور شرابہ کوے کی کائیں کائیں کی طرح ہے جو ایک پتھر کی آواز سے خاموش ہو جائیں گے۔ یہ ہنگامہ تمہیں کووں کی کائیں کائیں لگ رہا ہے؟ مثال دی ہے امیر، کوے کی کائیں کائیں کی طرح ہے، نہ کتے کے بھونکنے کی آواز۔ شمر کا کہنا صحیح ہے۔ شمر یہ بکواس کر رہا ہے امیر کہ کوے کی کائیں کائیں اور کتے کا بھونکنا نہیں امیر، وہ جنگجو آئے ہیں بہادر۔ نہیں چھوڑیں گے ابن زیاد، تجھے نہیں چھوڑیں گے، ہانی کو چھوڑ دو ابن زیاد، ہانی کو چھوڑ دو، ہم قصر کو جلا دیں گے، ابن زیاد چھوڑ دو، ہانی کو چھوڑ دو۔ ہانی، اپنے قبیلوں کے ہنگاموں پہ ناز نہ کرنا، جب تک نہیں بتاؤ گے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہے نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ سنا نہیں؟ ہاں سن لیا ہے، لیکن اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ اچھا تو تم نہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ جھوٹے! مغل، قاضی شورے کو فوراً بلاؤ تاکہ مسجدوں کے شور و غل کو خاموش کرے۔ جی جاؤ۔ امیر، اطاعت امیر، ابھی جا رہا ہوں۔ شیم، جی امیر۔ تم فوراً نخیلا جاؤ
اور اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کوفہ واپس آؤ. جاؤ 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 جاؤ. اطاعت امیر، اطاعت امیر. میں نے سنا تھا کہ کوفے کے قبیلوں کے کچھ سفید داڑھی والے بزرگ آیت قرآنی اولئک کالانعام کے مصداق ہیں، جن کا وظیفہ پہلے روٹی کی تلاش کرنا ہے، پھر ایمان. واض و نصیحت ان کے سامنے بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے. ان حالات میں خدا کا حکم ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. شاید میری کوئی بات ان کے تاریک دلوں پر کوئی اثر کرے. یہ ہاتھ جو تم نے میرے ماتھے پر مارا ہے اور میری بھووں کو پھاڑ دیا ہے، یہ ایک تیر ہے جو تمہاری بے وفائی اور پیمان شکنی کا ثبوت. جس خون نے میری داڑھی کو خضاب کیا ہے وہ حجامت کے خون کے جیسا ہے، جو روح کو پاکیزہ اور آنکھوں کو روشنی میں اضافہ کرتا ہے، روح کو جلا بخشتا ہے اور جسم کے لیے مفید ہے. قسم بے خدا اب مجھے سکون ملا اور آمادہ ہوں کہ اپنی جان کو فرزند پیغمبر کے قدموں پر نثار کر دوں. کبھی کبھی معرفت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے کہ جیسے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی انسان کی پیاس کو بجھاتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انسان پانی کا طالب بھی ہو اور پیاسا بھی ہو. تم یا عرب ہو یا مسلمان عرب، مہمان پر جفا کرنا یا اسے بے عزت کرنا عربوں کی شرافت کے بہت دور ہے. مسلمانوں کا طریقہ اور آئین اسلام جوامردی ہے. یہ وہ درس ہے کہ جو میں نے مسلم ابن عقیل سے حاصل کیا ہے. روٹی تھوڑی بہت قیمت میں حاصل ہو جاتی ہے، لہذا اپنی عزت کو روٹی کے لیے نہ بیچو. خدا کی قسم یہ پھر ہاتھ آنے والی نہیں ہے. جس وقت عرب ذلیل اور حقیر اور بے عزت و آبرو انسان کی نشاندہی کرتے ہیں تو اسے اس کی ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں. کوفے کے بچوں سے پوچھو کہ ابن مرجانہ کون ہے تو فوراً اس کی نشاندہی کریں گے. اور یہ تمہارا امیر ہے، یہ تمہارا امیر ہے کہ جس کی ابتدا میں تم نماز پڑھتے ہو. یہ تمہارا امیر ہے کہ جس نے لباس پیغمبر پہن رکھا ہے اور ماتھے پر سجدے کا نشان ہے. یہ ہے تمہارا امیر جو اولاد نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے. اس توہین کا بدلہ فقط اس بڈھے کا خون ہوگا. جناب شریح، اس 1000 چہرے والے شہر کوفہ کے قاضی خزات آپ ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایسی نعمت ہے جو خدا اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. یہ منصب، یہ جلال و جبروت تمہارے زہد و تقوی کی قیمت ہے. واللہ قسم، میں نے بارہا جوان خلیفہ کی زبان مبارک سے یہ کہتے ہوئے سن کہ شہر کوفہ کی برکت اور اس کا احترام صرف ایک شخص کی وجہ سے، اور وہ شخص صرف قاضی شریح ہے، جو اپنے زمانے میں طہارت و تقوی اور دیانت و عدالت میں بے مثال ہے. اللہ بہتر جانے. تقریباً اسی قسم کی باتیں میں نے مرحوم معاویہ کو بھی کرتے ہوئے سنا ہے. جناب شریح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ خود وحی کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. ایک واجب کام کے لیے آپ کو اتنا مشکوک نہیں ہونا چاہیے. کیا اتنے سارے استخاروں کی وجہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں اس لڑائی میں مشکوک ہوں مسلمان. کوئی مسلمان خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. میں نے کئی مرتبہ استخارہ کیا مگر ہر بار استخارہ بہت سخت منع آیا. یہ لڑائی بڑی مکروہ لڑائی ہے. صرف عدالت سے منحرف ہو جانا یعنی وادی دوزخ میں کودنا ہے، یعنی آگ جہنم. پلے صراط یعنی بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. میں ان رستے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ نابینا آنکھوں سے کیا کروں؟
دیکھ ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے آپ صراط عدالت کو چھوڑ دیں یا غلط فتویٰ دے دیں۔ آپ نے زحمت کی شیخ، اب ایک فرد ثالث کا کردار ادا کیجیے اور ان بلوا کرنے والوں کو روکیں۔ شیخ انہوں نے بیعت توڑ دی ہے۔ اب مجھے اس فتنے کو روکنے کا فتویٰ نہیں چاہیے۔ ان کا جرم واضح ہے اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب نہ میں ان کے بڑوں پر رحم کروں گا اور نہ ان کے بچوں پر، اور یہ قتل عام میرے نام سے نہیں ہوگا اور نہ خلیفۃ المسلمین کے۔ ہم خوریزی نہیں چاہتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ تمہاری بات سن لیں گے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی خوریزی نہیں چاہتے۔ میری مدد کرو، موعظہ کریں، انہیں سمجھائیں کہ شاید اس گروہ میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور یہ لوگ دارالامارہ کا محاصرہ ختم کر دیں اور یہ امیر خلیفہ کو تلوار چلانے پر مجبور نہ کریں۔ ان لوگوں نے اپنے سردار کی حمایت میں خروج کیا ہے۔ انہیں خوف ہے کہ کہیں تم ہانی کو قتل نہ کر دو، تم ہانی کو چھوڑ دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، کیا کروں؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا ہے بندہ خدا؟ ہاں، بڑے بندے خدا، ہاں، جب دلیل کمزور ہوتی ہے تو ہاں، اس وقت میرے کان نہیں سنتے۔ ہم نے اپنے کانوں کی اس طرح تربیت کی ہے کہ نامعقول باتیں نہ سن سکیں۔ میں نے تم جیسے جلیل القدر عالم کو بلایا ہے کہ اپنی شرعی تکلیف پر عمل کر کے یہ میری گردن پہ پڑے بوجھ کو ہلکا کریں، جو بڑا سنگین بوجھ ہے۔ اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی ہو تو تشریف لے جائیں، میں اکیلا اس بوجھ کو اٹھا لوں گا۔ خدا کی پناہ، میں معجزہ نہیں جانتا۔ کیا تم خلیفہ کی بیعت میں ہو؟ یاد رکھو کہ یہ کنارہ کشی تمہاری بیعت شکنی ہوگی۔ ایسا نہ کرو کہ خلیفہ تم پہ غضبناک ہو جائے۔ استغفر اللہ، اگر خدا غضبناک ہو جائے تو کیا تم اور خلیفہ میری مدد کو آؤ گے؟ کہاں چل دیے؟ ابھی میری بات تمام کہاں ہوئی ہے؟ میں کوفہ صرف حسین ابن علی کا فتنہ دور کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں شیخ، میں آیا ہوں کہ خلیفہ جوان کے مخالفین کے سروں کو پتھر سے پھوڑ دوں، چاہے یہ مخالف شیخ ہانی ابن عروہ مزہجی ہو یا تم حضرت علی۔ بندہ خدا، امیر تم ہو، مدبر تم ہو۔ ہم جیسے لوگ حکومت کی مشکل کو حل کرنے پر قادر ہوتے تو خلیفہ کو تمہیں کوفہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مذہبیوں کی بغاوت کا سبب تم بنے ہو۔ ہاں، میں خود کروں گا، بشرطے کہ تم جیسے لوگ میری مدد کرنے سے کوتاہی نہ کریں۔ انہیں متفرق کرنے کی حدیث اور آیات تو تم جانتے ہی ہو۔ تم ہانی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مذہبی لوگ مدعی ہیں کہ تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ ہاں، ہانی مسلم ابن عقیل کے فتنے کے خاتمے تک ہمارے قبضے میں رہے گا شیخ۔ اگر ہانی کو آزاد کر دیا تو یہ بلوائی اور نڈر ہو جائیں گے۔ کل کو یہ لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کر آئیں گے اور ہمارے سر پہ ماریں شیخ۔ ہانی ہماری مہمانی میں ہے، وہ محفوظ ہے شیخ، مجھے فرصت ملتے ہی میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اب آپ تشریف لے جائیں اور اپنی میٹھی زبان سے معجزہ دکھائیں۔ خدایا، تو شاہد ہے کہ میں اس شخص کے کہنے پر خطرناک میدان میں قدم رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے ان کانوں کی کوئی خطا نہ ہوگی۔ اگر اس شخص نے وعدہ خلافی کی تو فی امان اللہ جناب شرائع، فی امان اللہ شیخ۔ خدا کی پناہ چاہتا ہوں خناس اور وسوسے سے۔ خدایا، تو ہی کارساز ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، مہربانی فرما۔
اسرائیل کو جان دینے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ کھول دو دروازے، دروازے کھول دو۔ امیر، میں آپ پہ قربان، ابن عقیل نے خروج کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ خروج۔ یہ مذہبیوں کا شور نہیں ہے؟ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ہانی کے قبیلے والے قاضی شورے کے کہنے پر واپس چلے گئے۔ یہ شور ابن عقیل کے دوستوں کا ہے جو ظاہری طور پر ہانی کی حمایت کر رہے ہیں اور آگے آگے خود مسلم ہیں۔ اچھا، تو مسلم ابن عقیل میدان جنگ میں اتر آیا ہے۔ عجیب غلطی کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ بے حساب ہے امیر، میں نے ایک ایک کو تو نہیں گنا۔ ان کے کہنے کے مطابق 4000 ہیں، جن کے سردار مسلم ابن اوسجا، ابو سمامہ ساعدی، ابن عباس جعدی جدری ہیں۔ ہاں، ممکن ہے کہ سلیمان ابن سرد اور مختار ثقفی بھی ان کے لشکر میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے امیر، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے، اس وقت ہم لوگ محاصرے میں آ گئے ہیں۔ 4000 مجاہدین جو ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں۔ 4000 ننگی تلواروں کے ساتھ؟ سن لیا دوستو، 4000 تلوار چلانے والے، کہ جن میں سے اگر ایک ایک نے بھی تھوکا تو اس کا سیلاب دارالامارہ کو بھی بہا لے جائے گا۔ میرا دل جل رہا ہے اس حماقت پر جو دارالامارہ کی سیاست بن چکی ہے۔ لو سنو جناب شمر، ان ناروں کو کووں کی کائیں کائیں کی آوازیں بتا کر تم چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا کرایا برباد ہو جائے؟ ہاں، یہ جانسار کچھ کہنا چاہتا ہے۔ چل بس کر، اپنا منہ بند کر خائن۔ کووں کی کائیں کائیں بتاتا ہے، آنکھیں گھما کے کہتا ہے کہ یہ بو وہ کتوں کی آواز ہے۔ بو وہ مسلم کے لوگ نہیں ہیں، یہ کتوں کی آواز ہے۔ بو وہ ہم نے اس امیر کی بیعت کی ہے جو دشوار میدانوں کو جیت چکا ہے اور فاتح خراسان ایران ہے۔ ہمیں ان مٹھی بھر غریب اور فقیر لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے امیر۔ انصاف کی بات کرو شم، یہ مٹھی بھر غریب لوگ نہیں ہیں، یہ لشکر 4000 لوگوں پر مشتمل ہے شم۔ سنو ابن حریث، یہ شور شرابہ ایک ڈھول کی طرح ہے جس میں جان نہیں ہے۔ اس بے جان جماعت کو کس نے جنم دیا شم؟ کس نے جنم دیا؟ میری ماں نے۔ کوفے کی در و دیوار سے تلوار چلانے والے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جماعت اس لشکر کے مقابلے میں جو شام سے کوفہ آ رہی ہے ایک سیوم ہے۔ امیر کے فرمان کے مطابق 12000 کا لشکر شام سے کوفے ان قریب پہنچنے والا ہے۔ تم کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ جیسے کہ ابھی شام کا لشکر کوفے آ جائے گا۔ ابن حریث، یا امیر، ابن حریث،
मैं चाहता हूँ कि आप दारुल इमारा के मख्फी रास्तों से कूफे से बाहर निकल जाएं और अपने आप को लश्कर शाम से मिला दें, जब तक हम इन लोगों को मशगूल रखेंगे। यानी मैं भाग जाऊं? हाँ? पूरी तरह से ना भागो, बस पीछे हो जाओ, फिर पीछे से हमला कर लेंगे। यब्न हरीस, मैं अपने आंख कान बंद करके इस फितनखीज शहर में दाखिल नहीं हुआ। ये जानता था कि एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ेगा। यब्न शस, फरमाइए अमीर, मैं आपकी खिदमत में हूँ। फौरन अमन का परचम बुलंद कर दो और अपने सिपाहियों के साथ पूरे शहर में घुमाओ और शाम के लश्कर की हैबत के बारे में बताओ। ठीक है अमीर। बैतुल माल से वजीफा खत्म किए जाने पर और दूसरी बातों में लोगों को इस कदर घुमाओ कि शाम का लश्कर पहुंच जाए। यब्न शहब, खिदमत में हाजिर हूँ अमीर। तुम भी अपने कबीले के हमरा अलवियों के मोहल्लों में घोड़ा दौड़ाओ और जहां तक हो सके नाअमन कर दो। जी अमीर। जरा हौसले से काम लें अमीर। तो तुम आ गए शोजब। ये सब गंडा तावीज, जादू टोना, दुल्हनों के खिलाफ बेवाओं के हरबे हैं। इन चीजों से इस बदबख्त को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। जाओ। इस हकीर को अमीर की सियासत और दिरायत में कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन मैं अभी तक इस कदर इस्तराब और जल्दी फैसला लेने की वजह नहीं समझ सका हूँ, और वो भी आप जैसे माहिर सियासतदान के होते हुए। बस करो शोजब। ये काएं जो सुन रहे हो, कम से कम 4000 लश्कर की बगावत है कि जो उमवी खुलाफा की लाश पर नमाज मैयत पढ़ने आए हैं। बेहतर है कि तुम अपने खजाने से इस हुकूमत की मौत का सोचो, हलवा खरीदो, खैरात करो और दफन कफन का इंतजाम करो। कूफे के बलवे को मुझ पर छोड़ दें अमीर, मैं चुटकियों में इस ग्रोह का कला कमा कर दूंगा। अच्छा, तो ऐसा क्या करना चाहते हो तुम? मुगैरा ने माविया के लिए कूफे और बसरे की बैत को 30,000 दिरहम में खरीदा। मैं इसकी आधी कीमत पर कूफे के बलवे को खत्म कर सकता हूँ। अजाब, जब तुम्हारे आस्तीन में ऐसा मौजूदा था तो क्यों अब तक उस पर इक़दाम नहीं किया? हाँ, सब्र करते रहे कि खतरा दारुल इमारा तक पहुंच जाए। अब कौन सा खेल खेलना चाहते हो जनाब बैतुल माल? चाहते हो मैं तुम पर यकीन कर लूं? आप खुद समझे अमीर, मैं नहीं समझता कि अभी तक मैंने कोई ऐसा काम किया है कि खुदा न खास्ता उससे अमीर की हुकूमत को नुकसान पहुंचे। जो कुछ भी किया है वो इसलिए कि आजकल जैसे नाजुक हालात में अमीर का इक़्तिदार महफूज रहे। मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इन लोगों के नफ्सियात को मैं खुद उनसे बेहतर समझता हूँ। ये आवाज हमारी हुकूमत की मौत की आवाज भी हो सकती है। इस आवाज को अगर तुम इश्क की आवाज में बदल सकते हो तो बिस्मिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हारे मौजूज़े की कीमत को अदा करूंगा। अब ये बताओ, करना क्या चाहते हो? जितना जल्दी मुमकिन हो तमाम वो कबाइल के जिनको आप समझते हैं कि वो मुहासरा करने वालों में शामिल हैं, उनके सरदारों को यहाँ तलब करें ताकि वो खुद अपने कबाइल वालों से गुफ्तगू करें। हम उन्हें खरीदेंगे, वो अपने कबीले वालों को। जब कूफे वालों को ये मालूम होगा कि कूफे का ख़जाना खुल चुका है और अमीर दिरहम व दीनार की थैलियाँ तकसीम करने का इरादा रखते हैं, तो मुस्लिम इब्न अकील का साथ छोड़ देंगे और खुद ब खुद मुहासरा ख़त्म हो जाए। बस यही? आजमा कर देखें। बहुत अच्छा, ठीक है।
अंधेरे में तीर चलाने को कह रहे हो, ये भी चला के देख लेते हैं कि क्या होता है। जाओ जाओ। ये आपकी खिदमत में है। खुदा हाफिज। सही, ये है आपका हिस्सा। क्या मालूम कि कौन ले जा रहा है, अमीर है, गरीब है, फकीर है, या मुस्तहक है या नहीं है, तुम बता सकते हो? नहीं। क्या अपने आप से बात कर रहे हो अबू जहल? अगर इब्ने अकील जीत गए तो समझ जाओ कि हमारा हिसाब किरामुल कातिबीन से हो। ऐसा मत कहो बुख्तुन्नास, सोना सोना होता है, सोना हर चीज का इलाज है, सोना। अब इसके बाद क्या करना होगा जादूगरनी? खुदा की कसम मैं तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं आई थी कि तुम्हारे शक में इजाफा करूं। मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए आई थी ताकि तुमको मरने से बचा लूं। मुझे मरने से बचा लो? हाँ खजानेदार साहब, मेरी जान को खतरा है? तय हुआ है कि तुमको कत्ल कर दें। कौन, कब, आखिर क्यों? जो खबरें कूफे में फैली हुई हैं, अनकरीब अमीर कूफा तुम्हारी बीवी की मामूरियत पर आगाह हो जाएगा और इस वजह से तुम्हें शहीद कर डालेगा। खुदा तुम्हें समझे, मेरी जान मुंह को आ गई थी। अमीर को अपने अतराफियों को पहचानने के लिए किसी दूसरे के कहने सुनने की जरूरत नहीं होती। कूफे आने से पहले ही उन्हें हम सब के नामे अमाल की खबर थी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और मारिया कौन हैं और क्या सोचते हैं। लेकिन वो कतअन नहीं जानता कि तुम और मारिया ने उसके लिए क्या ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है हमने? शौजब, मुझे इस बात का हक दो कि तुम्हारी मोहब्बत का यकीन ना करूं, इसलिए कि आशिक अपने राज को अपनी माशूका से नहीं छुपाता। तुम्हारी हकीकत वही ईसाई लड़की होना चाहिए। खुदा तुम दोनों को साथ ही रखे। तुम मुझसे ये तवक्को रखती हो कि मैं चिल्लाता फिरूं कि कूफे का अमानतदार खजांची कैसा अहमक आदमी है और क्या हिमाकत उसने की है? हुमैरा, मेरी मिसाल उस गधे की तरह है जिसको पता नहीं होता कि क्या करे। तुमसे छुपाने का मतलब यह नहीं है कि मैं तुम पर एतमाद नहीं करता। इस बैतुल-माल के दरो दीवार भी सुनते हैं। तुम खुद मेरे तमाम असरार से वाकिफ हो। इसरार क्यों करती हो मैं अपनी जबान से कहूं? इसरार नहीं कर रही। किसी से कुछ सुना है तुमने? नहीं। तब कहां से समझी कि मैं कोई राज छुपाना चाहता हूं? तुम्हारी आंखों से पढ़ लिया मैंने। इन अंधी आंखों में क्या लिखा है हुमैरा? जनाब खजानेदार, दीवार में चूहा है और चूहा हाथी का कान रखता है। अपनी जान ना गवाओ। अमीर के पास जाओ और अपनी बीवी मारिया की गलती का एतराफ करो। अमीर जब ये सुनेगा तो उसको तुम्हारी वफादारी पर यकीन आ जाएगा कि तुम उसके लिए अपनी बीवी की खता को भी नहीं बख्शते। तुम पर कई बराबर एतमाद करने लगेगा। फिर तुम्हारे बारे में तुम्हारे बदख्वाहों की कोई बात नहीं सुनेगा। باور کن تنها ماندی دلا درد و من درد و تو درد و از عشق ما باور کن غربت را قصه را ای آشنا باور کن میمیری میسوزی در گناه سرگردان بی سامان بی آور بی پناه مرگت را باور کن تنها بی تکیه‌گاه
ای هم صدا میسوزی میسازی با دردی این چنین بی شعله بی آتش بی باور بی یقین دلها را باور کن